آج ہم سونے نبی کے غلام ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ یہی اعلان آپ نے اپنے کانوں سے سنے ہوں گے اور آپ کی زبان نے یہ جملے بولے بھی ہوں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ قسم خدا کی قبلہ، آج کی میری قوم کا نوجوان جب یہ جملہ بولتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جان میں جان آ جاتی ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ میری اہل سنت والجماعت کے نوجوان کے دل میں عشق محمدی اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے کہ وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں، میں چھوٹی سی عرضی کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی عرضی، پہلی چھوٹی سی عرضی سن لو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والے نوجوان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ ساتھ ساتھ کاش کہ تو یہ بھی علل اعلان کہہ دیتا کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں والدین کی خدمت بھی قبول ہے۔ یار یہ کس طرح کی غلامی ہے، یہ کس طرح کی محبت ہے؟ بوڑھا باپ تیری زندگی کو رو رہا ہے، بوڑھی ماں تیری جوانی کو رو رہی ہے، بوڑھے والدین کو ستا ستا کے ادھر آ کے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یار مسجدیں تمہاری ویران پڑی، الماری میں پڑے ہوئے قرآن تمہارے منتظر ہیں، اور تم ادھر اس کام میں مصروف ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یار یہ کس طرح کی غلامی ہے؟ یہ تو دوگلا پالیسی ہوئی نا صحیح، یہ تو وہی ہوا کہ نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، یہ تو پھر وہی ہوا کہ مرنا مدینے میں چاہتے ہو، انجوائے کافروں کے ملک میں کرنا چاہتے ہو۔ اور کیا عرض کر رہا ہوں شاہ جی، یہاں تو ساری کی ساری کہانی الٹی ہے، یہاں تو سارا کا سارا قصہ بھی الٹ چل رہا ہے، یہاں تو گنگا بہ رہی ہے صحیح۔ اب کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج میری قوم کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے، او بڈھے، او چٹی داڑھی والے، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، او بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ او بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا اے نوجوان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ اللہ اکبر، بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اس نے تجھے پڑھایا لکھایا سکھایا۔ افسوس تیری جوانی پہ، آج تو جوان ہی کیا ہوا، آج تو بڈھے باپ کو تانے دینے لگا۔ او بوڑھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ تو آگے بوڑھے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں، بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تیکو کیا دیس؟ کہتے ہیں اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈی سڈی کول ہے، کیا تیکو کیا دیسوں؟ اوے ایسا رول ملنگا، ایسا آپ تو تنگ ہے گال صفا، تیکو کیا دیسوں؟ اوے ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نہ تڑپا، تیکو کیا دیسوں؟ سڑے تا ساوی شاکر آپڑے نہیں، تو آپ دے ساتھ تیکو کیا دیسوں؟ اللہ اکبر، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، بیٹا سعودیہ میں ہے، بیٹا لندن میں ہے، بیٹا دبئی میں ہے، وہ اپنی بیوی سے تو بات کرتا ہے، وہ اپنی فیملی سے اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، لیکن نہیں کرتا تو بوڑھے باپ سے بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، آج بھی بوڑھا باپ وہ چھوٹا موبائل اٹھا کے کبھی اس کان پہ لگاتا ہے، کبھی اس کان پہ لگاتا ہے۔ آج بوڑھے باپ کی جو آنکھیں ہیں تجھے دیکھنے کے لیے ترس گئیں، بوڑھے باپ کے کان تیری آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بوڑھا باپ بیٹے کی زیارت کے لیے، زیارت کی آرزو کے لیے، بیٹے کو دیکھنے کی خواہش میں اندر سے کھوکھلا ہو گیا، اندر سے کھوکھلا ہو کر مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے، او بیٹے
جب تو میری قبر پہ آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، اس لیے کہ تیری آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے اس وقت، میرے ہاتھ تو ہوں گے نہیں نا، پھر تیری آنکھوں سے آنسو صاف کیسے کروں گا؟ یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سید کے ان جڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لو میرے بھائیوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں روتے ہوئے آئے، میرے کریم آقا کی آنکھیں چم چم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ میرے کریم نبی روتے ہوئے آئے، اس قدر رو رہے ہیں کہ زاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں، کریم آقا زاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھے لیا، حضور خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلانے پر مجبور کیا؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے ابو بکر، او میرے عمر، او میرے عثمان، او میرے علی، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے۔ او میرے عمر، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور جھکا ہوا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور زمانے کو بتاتا کہ ماں سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، ماں کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، یہاں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ آج سے 100 سال بعد نہ تو اس دنیا میں میں ہوں گا، نہ تو آپ لوگوں نے رہنا ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا۔ آج کی ڈیٹ سے قبلہ 100 سال بعد لکھ لو، ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ جب ہمارے آباء و اجداد نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو جب نہیں رہیں گے تو منہ گندا کر کے تو قبر میں نہ جاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ آج میری قوم کا نوجوان مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں اسی کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن یہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے میں مصروف ہے۔ اے ویران مسیتاں پوچھ دی ہیں، حبدار حسینی کتھے گئے، بن وقت اذان تے ہوندی ہے، دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نا دے کیسر مومن ہیں کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ ہم تو صرف چوری کھانے والے حسینی رہ گئے ہیں، ماز بابا، شربت پینے والے حسینی رہ گئے ہیں، ہم میٹھے پانی پینے والے حسینی رہ گئے ہیں قبلہ۔ باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس پیسے نے، اس دنیا نے، اس دولت نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، ہمیں اندر سے ختم کر دیا، ہمیں اندر سے مار دیا۔ اندر اس طرح نفرت کوٹ کوٹ کے بھر گئی، اس طرح کوٹ کوٹ کے بھر گئی کہ بھائی بھائی کا نہ رہا۔ اللہ، ہم تو وہ ظالم ہیں بابا، یہ کڑوی حقیقت ہے بابا، یہ کڑوا سچ ہے، ہم تو وہ ظالم ہیں کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ قبلہ حسین تو مومنوں کے ساتھ ہیں، حسین منافقوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، آ جاؤ آ جاؤ، اپنے بڑھے ماں باپ کا نام روشن کرو، آ جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بھی حسینی، تمہارا بیٹھنا بھی حسینی، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہاری نماز بھی حسینی، تمہارا قرآن بھی حسینی، تمہاری تلاوت بھی حسینی، اور اس طرح کے حسینی بنو کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے مولا حسین کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے یہ افراتفری کا دور ہے، یہ غربت کا زمانہ ہے قبلہ، یہ تو میں کا زمانہ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بار بار عرض کر رہا ہوں، محلے میں رہنے والے غریب ہمسائے کا خیال رکھا کرو، غریب ہمسائے کا خیال رکھا کرو میرے بھائیو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پہلے